تو بین الاقوامی امور کی ماہر ہما بقائی صاحبہ، ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. اچھا میم، اب تو یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں اور یہ کرنے کے بعد جو ہے اب ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہماری طرف سے معاملہ جو ہے وہ ختم سمجھا جائے. ڈو یو تھنک کہ یہ معاملہ ختم ہوگا یہاں پہ آ کے؟ دیکھیے، جو کل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی وہ تو انتہائی انکنکلوسیو تھی اور پریڈکٹیبل تھی. ایران نے اپنا اسٹانس پیش کیا، امریکہ نے ایک بات کہی اور روس نے اور چین نے مخالفت کی صورتحال کی اور کہا کہ ہپوکریسی ہے. لیکن میں ایک اور بات کو گزار کر دوں کہ ایران پیلسٹائن یا غزہ نہیں ہے، اور اس بات کا ادراک امریکہ کو بھی ہے، G7 کو بھی ہے اور یونائٹڈ نیشنز کو بھی ہے. تو امریکہ نے ڈیفینسو پیراڈائم میں اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوفینسو ہونے کی سپورٹ کا انکار کیا ہے. جو اسرائیل کو ایز اسرائیل کا جو آرمز کا سپورٹ بل ہے وہ ابھی کانگریس میں پھنسا ہوا ہے، کانگریس نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. تو بائیڈن آل آؤٹ ہیں اسرائیل کے لیے. کیا امریکن کانگریس آل آؤٹ ہے اور اس ایسکلیشن آف کانفلکٹ کی اجازت دے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسری بات یہ کہ اسرائیل نے یہ جان کے کیا تھا 2 ہفتے پہلے، کیونکہ وہ امریکہ کو اس جنگ کا حصہ بنانا چاہ رہا ہے. جو انڈیپینڈنٹ کامنٹیٹرز ہیں وہ یہ بات بالکل واضح کہہ رہے ہیں کہ بینجامن نیتنیاہو جو ہیں وہ اسرائیلی پرائم منسٹر، وہ یہ جنگ ہار رہے ہیں باوجود ایکسیسو یوز آف فورس. اس کے باوجود جو نتائج وہ چاہتے تھے وہ نتائج ان کو نہیں ملے ہیں، اور کانورسیشنز ہو رہی ہیں کہ جنگ بندی کی جائے. روس نے اور چین نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ اگر اس پر بھی آئیں گے کہ باقی ممالک کیا بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر ہما، میں یہ جاننا چاہوں گی، ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ ہیں یہاں پر اس سینیریو میں بھی کہ نومبر میں لگا ہوا ہے امریکی صدارتی الیکشن، اور الیکشن کے لیے کچھ ایسا کانٹینٹ، کچھ ایسا سبسٹنس بھی چاہیے ہوتا ہے وہاں کے کینڈیڈیٹس کو جو یہ بتاتے ہیں جی ہماری فارن پالیسی کیا ہوگی، جنگ کی صورت میں ہم کیا کریں گے. پہلے ہی بڑا کرٹیسزم ہے، اور ٹرمپ کو اگر کچھ وہاں پر ایک پاپولیرٹی ملی ہوئی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ. آپ سمجھتی ہیں کہ جو امریکہ کا رسپانس ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈ ہے، اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں؟ دیکھیے، امریکہ کا تو رسپانس کیلکولیٹڈ ہے ہی، لیکن امریکن الیکشن سے بہت زیادہ اہم جو ہے وہ خطے کا امن ہے، ایسکیلیٹنگ ٹینشنز ہیں، اور ایک ایسی ایسکیلیٹنگ ٹینشنز جو گلوبل کانفلکٹ میں تبدیل ہو سکتی ہیں. اور اگر یہ جنگ خدا نخواستہ بڑھی تو ہم نے شروعات دیکھی یہ سی لینز پہ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کی معیشت رک جائے گی. تو اگر امریکہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ اس وقت کر رہا ہے تو وہ صرف اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ امریکن الیکشن کس طور آگے بڑھیں گے، کیونکہ ولادیمیر پوٹن نے بھی یہ کہا کہ آئل پرائسز بڑھ جائیں گے. تو اگر یہ معاملہ ایسکیلیٹ ہوا تو یہ پھر سب دیکھ رہے ہیں، فورسی کر رہے ہیں یہ سب. جی ایکچولی اس وقت پوری کوشش یہ ہے کہ ایسکیلیشن نہ ہو، اور ایران نے بھی ہارڈ پوسچرنگ کی ہے، ریڈ لائن ڈرا کی ہے اور کہا ہے ہماری طرف سے یہ معاملہ ختم ہے اگر اسرائیل اس کو بڑھاوا نہیں دیتا، اور انہوں نے امریکہ کو وارن کیا ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہ بنے. میں ایک گزارش آپ سے اور کر دوں کہ جو ایران کا طریقہ جنگ ہے وہ اپنی زمین پر جنگ نہیں لڑتا ہے. اس بات کا ادراک مڈل ایسٹ کو بھی ہے اور امریکہ کو بھی ہے، اور اس کا ذکر اسرائیل نے سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں بھی کیا. اس کے پاس ایک نیٹ ورک ہے پراکسیز کا، اور وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ وہ جنگ کو اپنی زمین سے دور رکھتا ہے. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو ایکسکلیشن اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے آنے میں حائل ہوں گے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی کانورسیشن. حالات مشکل ہیں، خراب ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں غزہ کی سچویشن سے. اگر غزہ میں اتنی ہیومینیٹیرین لاز کی اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ ہوتی اور غزہ کا حل نکل آتا تو یہ صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی. ڈاکٹر صاحبہ، ایران کے اس اٹیمپٹ کو جہاں بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے وہیں بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے فرام دا مسلم کنٹریز ایز ویل. تو آپ اس اٹیمپٹ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ
पावरफुल नहीं था, इतना ज्यादा देरपा नहीं था, लेकिन दूसरी जानिब बहुत से लोग कह रहे हैं कि कई दहाइयों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी ने इस तरह की ब्रुटैलिटी जो कि इसराइल दिखाता है उसके खिलाफ कोई तो सीना सर पर होकर खड़ा हुआ ना। देखिए, जब आपके जज्बात होते हैं तो आप एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है, जिसमें कुछ ममालिक में सेलिब्रेशन था। इनिशियली ईरान में भी सेलिब्रेशन था, लेकिन उसके बाद फिक्र भी है। ईरान की मैं वीडियो देख रही थी, वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियां पेट्रोल से भरवा रहे हैं और उनके जहन में ये बात डॉक्टर हुमा बकाई साहब, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो गई है, ब्रेक होकर आ रही है, सुन नहीं पा रहे। हम आपको कोशिश करेंगे कि इस पर मजीद भी आपसे बात कर सकें।